ایک بیماری، ایک علامت اس بیماری کی یہ ہے کہ انسان کو بغیر کام کیے تھکاوٹ 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 تھکن تھکن، کوئی کام نہیں کیا تو ایسے آ کے بیٹھا ہے جیسے سارا دن کسی چلاتا رہا ہے، سارا دن گوڈی کرتا رہا ہے، سارا دن کھدائی کرتا رہا ہے، سخت کام کر رہا ہے، تھکاوٹ ہے۔ یہ بھی اس ڈپریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تھکاوٹ۔ معدے کی خرابی اسی ڈپریشن کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ مسلسل رہنے والی ہر وقت اداس 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 ڈپریشن کی علامت ہے۔ نہ ختم ہونے والی سوچیں، سوچ میں پڑا ہوا ہے تو ایسے جیسے علامہ اقبال بن گیا ہے۔ علامہ اقبال تو امت کے لیے سوچتے تھے، امت کے بھلے کے لیے سوچتے تھے۔ اس کی سوچیں فضولیات پر مبنی، سوچیں ہی سوچیں ہیں، سوچیں ہی سوچیں ہیں، ساتھ ہی خود اعتمادی کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے خود اعتمادی کی کمی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی غصہ اور چڑچڑاپن، غصہ اور چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ دل بالکل ہی بجھ گیا ہو۔ کسی نے کہا نا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف ہے انجمن کا کہ جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب دل ہی بجھ گیا ہو، دل بالکل کسی چیز میں نہیں لگتا۔ اور پھر اس سے خطرناک ایک عمل پیدا ہوتا ہے انسان کے بدن کے اندر کہ زندگی کے ختم کرنے یعنی خودکشی کرنے اور خود کو تکلیف دینے کا دل چاہتا ہے کہ میں خود کو تکلیف دوں اور خود کو ایذا پہنچاؤں اور زندگی کا خاتمہ کر دوں۔ یہ کس چیز کی وجہ؟ ڈپریشن کی وجہ سے، نفسیاتی مرض کی وجہ سے یہ اتنا خطرناک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اتنا خطرناک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ان علامات کی بنیاد میں ایک چیز بڑی ضروری ہے، اگر وہ انسان سوچ لے تو ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً، کہ اس بیماری سے انسان نجات پا لے، اس بیماری سے انسان جان چھڑا لے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا کبھی بھی کسی کی جنت نہیں بن سکی۔ جنت جنت ہے، دنیا کا نظام مکس اپ ہے، ملا ہوا ہے۔ یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر سے خوشی کے شادیانے بجتے ہوئے، دلہا پھولوں کے ہار پہنے ہوئے، باپ اس کی میت اٹھائے ہوئے لوگوں کے ساتھ، نہ باپ اس کی بارات لیے ہوئے، میت اٹھائے نا، باپ اس کی بارات لیے ہوئے دلہن کے گھر کی طرف رواں دواں ہو، خوشی کا عالم ہو، خوشی کا عالم ہو، شادیانے بج رہے ہو۔ ایک یہ نقشہ ہے، اور ایک یہ نقشہ ہے کہ اسی سے چند گلیاں چھوڑ کر ایک باپ اپنے بیٹے کی میت لے کے لوگوں کے ساتھ قبرستان کی طرف رواں دواں۔ اب محلہ ایک ہی ہے، بستی ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے، ایک جگہ سے خوشیوں کے شادیانے بجتے ہوئے لوگ نکل رہے ہیں، اور ایک جگہ سے غم کی آہیں بلند ہوتی ہوئی لوگ نکل رہے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو دلہا کی شکل میں دیکھ رہا ہے، اور دوسرا باپ اپنے بیٹے کو میت کی شکل میں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہی دکان ہے، ایک باپ دکاندار سے کہتا ہے مجھے دے دیں، یہ پھول دے دیں، یہ پھول دے دیں، کیا کرو گے؟ میرا بیٹا دلہا بن رہا ہے، میں گلے میں ڈالوں گا۔ اور اسی وقت ایک دوسرا انسان اسی دکان سے پھول لے رہا ہے، تو پوچھا کیا کرو گے؟ تو میں اپنے جوان بیٹے کی میت اور قبر کے اوپر پھول ڈالنے کے لیے لے رہا ہوں۔ تو گویا ایک ہی وقت کے اندر دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں دنیا کے نظام کو سمجھا رہی ہیں کہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، دنیا جنت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ دنیا بنائی ہی انسان، اللہ تعالیٰ نے تضاد کے مجموعے کو سامنے رکھ کر، اس میں تضاد ہے۔ کیا تضاد ہے؟ یہاں سکھ ہے تو دکھ بھی ہے، یہاں راحت ہے تو مصیبت بھی ہے، اور یہاں خوشی کے کہے سننے کو ملیں گے تو غم کی آہیں اور آندیاں اور طوفان بھی سامنے ملیں گے۔ یہاں اگر روشنی ہے تو اندھیرا بھی ہے، یہاں دھوپ ہے تو سایہ بھی ہے، یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، یہاں اگر کمال ہے تو زوال بھی ہے،
یہاں اگر بلائی ہے تو برائی بھی ہے، یہاں دوستی ہے تو دشمنی بھی ہے، یہاں اگر محبت ہے تو نفرت بھی ہے، تنگی ہے تو وسعت بھی ہے، امیری ہے تو فقیری بھی ہے، یہاں اگر عزت ہے تو ذلت بھی ہے، نفع ہے تو نقصان بھی ہے، صحت ہے بیماری بھی ہے، علم ہے جہالت بھی ہے، یہاں اگر حق کا عالم لہراتا ہے تو باطل بھی ساتھ ساتھ ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے، سختی بھی ہے نرمی بھی ہے۔ اب سردی آ گئی نا، تو یہاں سردی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، جوانی بھی ہے بڑھاپا بھی ہے، اور یہاں وفا بھی ہے، وفا کے ساتھ جفا بھی ہے، اور یہاں زندگی بھی ہے تو موت بھی ہے، یہاں ملاپ بھی ہے تو جدائی بھی ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، اس کا نظام مکس اپ ہے۔ لیکن جنت ایسی نہیں، جنت میں سردی کی شدت نہیں، گرمی کی حدت نہیں، سکھ ہے تو دکھ نہیں، کمال ہے تو زوال نہیں، وسعت ہے تو تنگی نہیں، عزت ہے تو ذلت نہیں، نفع ہے تو نقصان نہیں، سچ ہے تو جھوٹ نہیں، وفا ہے تو جفا نہیں، دوستی ہے تو دشمنی نہیں، صحت ہے تو بیماری نہیں، جوانی ہے تو بڑھاپا نہیں، زندگی ہے تو موت نہیں، ملاپ ہے تو جدائی نہیں، اللہ کی رضا ہے ناراضی نہیں، اور اللہ کی رحمت ہے تو غصہ نہیں۔ یہ جنت ہے۔ لہٰذا ایک انسان جب دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، نہیں اس کے نظام کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور تب جا کے انسان کامیاب ہوگا، تب جا کے انسان کامیاب ہوگا۔ اب اسباب میں نے آپ سے عرض کیے، علامات میں نے آپ کو بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کے نقصانات ہیں، اس بیماری کے شدید نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے پورے بدن کے اوپر یہ بیماری منفی اثر ڈالتی ہے، انسان کا ذہن، انسان کا مزاج، انسان کی عادات، انسان کے اطوار، انسان کے اعصاب، انسان کا دل، انسان کا رویہ، ہر چیز اس بیماری سے متاثر ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ پھر یہ بیماری جس طرح میں نے کئی دوسری بیماریوں کا سبب بنتی ہے، اور وہ دوسری بیماریاں آہستہ آہستہ کرتے اس کو لڑائی کی طرف، جھگڑے کی طرف، فساد کی طرف لے آتی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب یہ انسان اینڈ پر پہنچ گیا، غصے کی انتہا ہو گئی، لڑائی جھگڑے فساد ہوگا تو گھروں کے گھر برباد ہو جائیں گے، گھروں کے گھر برباد ہو جائیں گے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا، اور یہی چیز ہے جو انسان کو، میاں بیوی کو طلاق کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ فی زمانہ طلاق کی ریشو کیوں بڑی ہوئی ہے؟ اسی لیے بڑی ہوئی ہے کہ ہر آدمی تقریباً نفسیاتی مریض ہے، بیوی ہے تو اس کی حالت پتلی ہے، خامد ہے تو اس کی حالت پتلی ہے، تو جب پاگل اکٹھے ہوں گے تو کیا وہاں میچ ہوگا فٹ بال کا؟ وہ تو برتنوں کی ستیہ ناش کر دیں گے، وہ تو گھروں کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ طلاق کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ اب اسباب آپ نے سنے، علامات آپ نے سنی، نقصانات آپ نے دیکھے۔ کتنا پیارا دین ہے، اللہ کا دین کتنا پیارا ہے کہ اللہ کے دین نے اس بیماری کے ایک علاج نہیں، اس کا ایک علاج نہیں، متعدد علاج بتائے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بیماریوں کی وجہ سے یہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں، تو قرآن حکیم ایوب علیہ السلام کو سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں، دیکھو میرا ایوب، ایک دن کی بیماری نہیں، 2 دن کی نہیں، 3 دن کی نہیں، سال کی بیماری ایوب علیہ السلام پر گزری۔ بیماری کے عالم میں جب انسان ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھے گا نا، کہ دیکھیں کس طرح اللہ کے یہ نبی، اللہ کے یہ بندے بیماری میں مبتلا ہیں اور سال بیماری کو کاٹ بھی رہے ہیں، اور کس پیار کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ گویا اگر انسان کے اوپر بیماری آ جائے تو اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کو سامنے رکھے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا
اتنی بیماری کے اندر اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے کال ملائی تھی، اللہ سے تعلق ملایا تھا۔ ویسے تو روزانہ ہی تعلق ملاتے تھے، لیکن ایک دن یہ کہا، اے اللہ میں بیماری کے اندر مبتلا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر مرض آ جائے تو بجائے ڈپریشن کی طرف جانے کے انسان صبر ایوب کی طرف چلا جائے، صبر ایوب کی طرف چلا جائے۔ اگر غربت آ جائے، معاشی تنگی آ جائے، تو انسان بجائے شکوے اور شکایت کرنے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دیکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پاس کیا تھا، نہ گھر تھا، نہ حویلی تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، حتیٰ کہ جھونپڑی بھی نہیں تھی، جھونپڑی بھی نہیں تھی۔ وہ بات آپ نے سنی ہے نا، ایک مرتبہ حواریین کے ساتھ گزر رہے تھے دریا کے کنارے سے، تو تھوڑے دریا سے دور تھے، تو لومڑی کا ایک بچہ نکلا، تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ معجزہ تھا۔ معجزے میں تو انسان اللہ پتھر کو بلا دیتے ہیں، اللہ لکڑی کو بلا دیتے ہیں، تو زبان اس کو دی تو کہنے لگا گھر جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں۔ تو ایسے بے ساختہ اپنی زبان سے دوسرا جملہ نکلا، دیکھو لومڑی کے بچے کا تو گھر ہے، مریم کے بیٹے کا کوئی گھر نہیں مریم کے بیٹے کا کوئی گھر نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو ساتھ جو حواریین تھے تو وہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کا افسوس ہو، میرا گھر نہیں ہے، تو کہنے لگے حضرت آپ کا گھر بنا دیتے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح کیسا گھر آپ کو چاہیے؟ تو کہنے لگے اچھا تھوڑے سے آگے چلو، پھر میں لوکیشن بتاتا ہوں، جگہ بتاتا ہوں۔ تو تھوڑے آگے گئے تو دریا اپنی روانیوں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ تو کہنے لگے وہ دریا کے اندر سے جو موجیں اٹھتی ہیں نا، اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں، اوپر اٹھ جاتی ہیں نیچے، ان موجوں کے اوپر میرا گھر بنا دو، ان موجوں کے اوپر میرا گھر بنا دو۔ تو وہ سارے پریشان ہو گئے، حضرت گھر تو زمین کے اوپر بنتا ہے، پانی کے اوپر کیسے ہم گھر بنائیں؟ ہم سے نہیں بن سکتا، وہاں تو حرکت ہے۔ تو فرمانے لگے تمہیں پانی کے اندر حرکت نظر آتی ہے، مجھے ساری زمین کے اندر ہی حرکت نظر آتی ہے۔ دراصل یہ جہان ایسا ہے کہ اس میں دل لگانا اور اس میں جی لگانا اور اس میں محلات تعمیر کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اپنی شریعت کے مطابق بتایا کہ نہیں بس میں ایسے ہی رہوں گا۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے، اسرائیلی روایات میں، کہ کہیں آگے گئے تو پیالہ تھا، تو دیکھا کہ ایک انسان ایسے پانی پی رہا ہے، تو کہنے لگے جب اللہ نے پیالہ دیا ہے تو اس پیالے کی ضرورت کیا ہے ایسے اٹھا کے پانی، اور آگے گئے تو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے ہاتھ کی کنگھی دی ہے، تو مجھے اضافی کنگھی رکھنے کی، بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھوں سے کنگھی کر لیتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی تو تھی، حالانکہ ہماری شریعت کے اندر روحانیت نہیں ہے، ہمیں تو اجازت ہے کہ یہ چیزیں لیں، ان کو استعمال کریں، لیکن استعمال کرنے والے کو بھی تو یاد رکھیں نا، یہ نہیں کہ استعمال کرتے جائیں اور اللہ کو بلاتے جائیں، اللہ کو بلاتے جائیں۔ تو غربت کے میں انسان اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھے گا تو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اور کوئی جدا ہو گیا، زندگی میں کوئی جدا ہو گیا، یا موت نے کسی کو جدا کر دیا، تو زندگی میں جب کوئی جدا ہو گیا تو ایوب علیہ السلام کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف دیکھے، یعقوب علیہ السلام کی طرف دیکھے، لا تیأسوا من روح اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ دیکھو لوگو اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے امید جڑی رہی 40 سال کے بعد اللہ نے کہا یعقوب وہ تیرا یوسف میں نے مصر کے تخت کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی۔ تو اگر جدائی کا غم ہو تو انسان یعقوب علیہ السلام کو سامنے رکھے۔ دل نہیں لگتا بعض دفعہ دنیا کے اندر، کیوں نہیں دل لگتا؟ معصیت کی وجہ سے، گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے بعض دفعہ دل نہیں لگتا۔ اللہ نے بہترین علاج ڈپریشن کا، نفسیاتی بیماری کا اس جملے کے اندر الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اگر دل بے چین ہے، بے قرار ہے، تو انسان ذکر الہی کی طرف آ جائے۔ میں نے یہ چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ڈپریشن کا علاج صبر میں ہے، شکر میں ہے، دعا میں ہے، توکل میں ہے، قناعت میں ہے، محنت میں ہے، خوف آخرت میں ہے، سخاوت میں ہے، اور سب سے بہترین علاج توبہ میں ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے نا، سچی توبہ، تو سارے کے سارے غم اور فکر اور دکھ اور تکلیفیں اندر جتنی جمع ہوئی ہے نا، جب آنسو بہاتا ہے اور
آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور کال عرش سے ملی ہوئی ہوتی ہے، سارے بوجھ، تھکاوٹیں اور اندر کی ساری کثافتیں نکل کر انسان ایسے ہوتا ہے جیسے ہلکا پھلکا پھول ہوتا ہے، ہلکا پھلکا پھول ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مجھ سے زیادتی کی، اے اللہ تو بھی تو مجھ کو معاف کر دے، تو بھی تو مجھ کو معاف کر دے۔ پہلا اللہ کے بندوں کو تو معاف کرے نا، ہم چاہتے ہیں ہم کسی کو معاف نہ کریں، اللہ ہمیں معاف کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی اسباب تھے، علامات تھیں اور ڈپریشن کے نقصانات تھے، وہ میں نے سارے آپ کو مختصر انداز میں بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔